قائد ملت جعفریہ مفتی جعفر حسین علیہ رحمہ، انہی کے زمانے میں ضیاء الحق کے وقت میں ادھر ضیاء الحق تھا، ادھر مفتی جعفر حسین صاحب تھے۔ یہ فلسطینیوں کا مسئلہ جو آج اٹھا ہوا ہے، آج تو مٹ گئی ہے، فلسطینی مٹ گئے ہیں، فلسطین والے، غزہ کی پٹی مٹ گئی ہے، لیکن ماشاء اللہ کے زمانے میں بھی یہ فلسطینیوں کے مسئلے نے سر اٹھایا تھا، بہت لوگ قتل ہو رہے تھے۔ یاسر عرفات کے اس وقت وہ بھی زندہ تھے، ان کی قیادت میں لوگ قربانیاں پیش کر رہے تھے، پی ایل او کا وہ سربراہ تھے، اور مفتی جعفر حسین علیہ رحمہ نے ساری سامراجی طاقتیں، آج تو جماعت اسلامی فلسطین کے لیے جلوس نکال رہی، بڑی بڑی قربانیاں دے رہی، سراج احمد صاحب نے یا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یا سینٹر مشتاق نے، ان کی بچیوں نے، ان کی بیٹیوں نے، میں راجی عقیدت تحسین ان کو پیش کر رہا ہوں، ان کے لیے جگہ جگہ پہ بار بار میری فیس بک پہ فلسطینیوں کی آواز بن کر آج وہ ابھر رہے ہیں۔ لیکن کل وہ جب مفتی جعفر حسین کا زمانہ تھا، جماعت اسلامی خاموش تھی، بلکہ فلسطینیوں کے خلاف تھی کہ ضیاء الحق راضی رہے۔ ضیاء الحق چونکہ خلاف تھا، جو ضیاء الحق راضی ہو تو وہ راضی ہوتے تھے، لیکن مفتی جعفر حسین انسانیت کے لیے، فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں، آج بھی شیعہ نہیں، میں شام میں گیا، میں ایران میں گیا، میں عراق میں گیا، فلسطینیوں کی جگہ جگہ مارکیٹیں ہیں، جگہ جگہ سٹال لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ بازار ہیں شام کے اندر، وہ ہنس رہے تھے، آج بھی مسکراتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے سوا انہیں کوئی دوسری بات یاد نہیں ہے۔ لیکن مفتی جعفر حسین علیہ رحمہ نے اس زمانے میں بھی فلسطینیوں کی بات کی، نواب نصر اللہ خان ہوں یا نسبت روڈز پہ تحریک استقلال کے ملک حامد سرفراز تھے، اصغر خان کے حامی، وہ کربلا گامی شاہ میں مفتی جعفر حسین صاحب کو میں نے بلایا، پروفیسر نثار صدر نقوی ماشاء اللہ کے زمانے میں وہ انڈر گراؤنڈ تھے، ان کا نام تھا این نقوی، انہوں نے خوبصورت تحریر میں مجھے بنا کے دی، اسی کو میں نے اشتہار کی صورت میں شائع کیا، فلسطین نبیوں کی سرزمین، ایک ایک نبی کا انہوں نے ذکر کیا، اور پھر مفتی جعفر حسین صاحب سے میں نے ٹائم لیا جا کے گجرا والا کہ فلسطینیوں کے لیے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، مفتی جعفر حسین نے ٹائم بھی دے دیا، لیکن جمعیت کے لوگ ہمارے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بھی ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید اس زمانے میں زندہ تھے، انہوں نے مفتی جعفر حسین کو روکا کہ آپ نہ فلسطینیوں کو لے جائیں، یہ سرخوں کی کانفرنس ہے، سرخ انقلاب والوں کی کانفرنس ہے۔ یہ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اس زمانے میں جمعیت کی، طلباء اسلام کی، جماعت اسلامی کی اتحادی تھی، انہوں نے مفتی جعفر حسین کو ایک شانے سے وہ کھینچ رہے تھے، ایک شانے سے ہمارے لوگ کھینچ رہے تھے، مفتی جعفر حسین بتا رہے تھے چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے کہ میں فلسطینیوں کا حامی ہوں، ضرور جاؤں گا۔ پھر انہوں نے گورنمنٹ کا سہارا لیا، باری برکت پولیس کربلا گامی شاہ کے بیرونی باہر کے گیٹ، لوہے کے گیٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن گیٹ کے اندر پولیس بڑی تعداد میں، پولیس جو رینجر جو ہے، قافلے جو ہے کہ کربلا گامی شاہ سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ پھر بھی مفتی جعفر حسین علیہ رحمہ نے وہاں پہ جو اخبار والوں نے جو ٹوٹے پھوٹے، یہ امن تھا، ادریس اس کے نمائندے تھے، مساوات تھا پیپلز پارٹی کا، جتنے بھی لبرل اخبار تھے یا دائیں بازو کے، بائیں بازو کے، انہوں نے مفتی جعفر حسین علیہ رحمہ کے خطاب کی جھلکیاں جو تھی، جو بیان جو تھی، دینگا مشتی جو تھی، اس کو کور کیا اور زمانے کو بتایا کہ مفتی جعفر حسین فلسطینیوں کے حامی ہیں۔ پھر امامیہ کالونی کے اندر اسلام آباد کنونشن کے بعد دوسرا کنونشن شعبان میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن جو راوی پہ ہوتا ہے، وہ الٹے ہاتھ پہ پارک تھا، باغ تھا، اس جگہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس پارک کے اندر خطاب بھی کیا، تقریر بھی کی اور پبلسٹی بھی کی، اسٹار بھی لگا دیا، شیعہ کنونشن اسلام آباد کے بعد امامیہ کالونی میں ہوگا، اس کی دعوت دینے کے لیے رمضان المبارک میں مفتی جعفر حسین علیہ رحمہ کے گھر پہ پہنچا، جو اردو بازار میں ان کا گھر تھا۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے، اس گھر میں بیٹھا، مفتی جعفر حسین
علیہ رحمہ قائد ملت جعفریہ، گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے، خود چھابی میں مجھ سے آتے ہی پوچھا باہر کھانا کھایا؟ میں نے کہا جی روزہ اڈے میں کھل گیا تھا، روزہ افطار کر کے آؤں۔ لیکن مفتی جعفر حسین نے میری یہ کل سنی، اندر چلے گئے، پھلیاں رواں کی پکی ہوئی تھیں، وہ سٹیل کی کولی میں ڈال کے چھابی میں خود کھانا اٹھا کے مفتی جعفر حسین علیہ رحمہ میرے لیے لائے، پانی کا گلاس لائے، مجھے کہا پہلے آپ کھانا کھائیں، اس کے بعد نماز ادا کریں، پھر آپ سے بات ہوگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے کہا جی میں وہ شیعہ کنونشن بڑا ہو رہا ہے، گجرانوالہ سے لے کر امامیہ کالونی تک آپ کے استقبالیہ کیمپ بھی لگے، بینر بھی لگے ہوں گے جی ٹی روڈ پہ، اور لوگ کھڑے بھی ہوں گے۔ منوباد میں، گجرانوالہ میں، اتحاد کیمیکل کے مزدور، آپ کے شیعہ مزدور جو تھے آج دنیا سے چلے گئے، کالا شقاقو پہ جگہ جگہ آپ کو روک کر آپ کا استقبال ہوگا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ گاڑی آپ کو کتنے بجے لینے کے لیے یہاں آ جائے۔ اس وقت شبیر حسین صاحب ایڈوکیٹ آپ کے جنرل سیکرٹری تھے، آپ نے کہا نہیں آپ نے زحمت نہیں کرنی، میرا سیکرٹری جنرل ہے اس کے پاس گاڑی ہے، میں گاڑی میں بیٹھ کے آ جاؤں، میں گاڑی میں بیٹھ کے آ جاؤں۔ میں بار بار کہتا رہا کہ آپ کے بہت استقبال، لوگ ہار لیے، جگہ جگہ پوری جی ٹی روڈ پہ کھڑے رہے۔ ہمیں پتہ اس وقت چلا جب مفتی جعفر حسین صاحب نذیر نیت اللہ کی بس سے اتر کر بازو پہ ڈالی ہوئی ہے، اکیلے چلے آ رہے ہیں، اور لوگوں نے جب دیکھا وہ میں آ کر بتایا کہ مفتی جعفر حسین تو باہر آ گئے ہیں۔ یہ جامع مسجد یہاں بنی ہے، یہ پلاٹ تھا 2 ایکڑ کا، لیکن گیٹوں کے اوپر مینار بنا کے، گیٹ تعمیر کر کے دیواریں بنا دی گئی تھی، اندر بے پناہ اینٹیں تھیں۔ مہدی حسین نے 2 ایکڑ میں مسجد چھوڑی تھی، اس کے چاروں طرف کوارٹر تھے اور بازار کے اندر دکانیں تھیں، اور ٹرسٹ بنایا تھا مہدی حسین لدھیانوی ٹرسٹ، تاکہ یہ مسجد کا نان و نفقہ، مسجد کے جو خراجات ہیں وہ اس ٹرسٹ پورے ہوتے رہے۔ خیمہ گاہ کے چاروں طرف بھی مکان بنائے تھے، کوارٹر بنائے تھے، وہاں بھی لوگ رہتے تھے، وہ کرائے پہ دیے ہوئے تھے۔ اس کے کرائے سے اس کا نظام چلتا رہے گا، خیمہ گاہ امام حسین علیہ السلام کا۔ لیکن جب لوگوں نے بے اتنائی برتی، مہدی حسین لدھیانوی سے جب 62 روپے مرلہ زمین تھی، کٹھے پلاٹ لوگوں نے خرید لیے، پھر جب ذرا مہنگے ہوئے پھر بیچ دیے۔ آج بھی امامیہ کالونی کا فرنٹ جو ہے، سامنے کا حصہ جو ہے، فخر الدین بسوں والے کے باڈی میکر کے ساتھ ساتھ وہ سارا ہی لوگوں نے خریدا، اور پھر اہل سنت برادران کے ہاں بیچ دیا اس کو۔ مہدی حسین لدھیانوی صاحب بڑے نالاں تھے، اگر بیچنا ہی تھا مجھے واپس کر جاتے۔ علامہ نصیر الاجتہادی صاحب، علامہ عباس صدر آبدی صاحب، وہ زمانے کے بہت بڑے خطیب بعد میں بنے، مجلس شام غریبہ کے، وہ ان کے نام پہ روڈ ہیں کراچی کے، علامہ نصیر اجتہادی روڈ، علامہ عباس آبدی روڈ۔ وہ بروکر تھے، وہ لوگوں کو رغبت دیتے تھے، انہوں نے یہ امامیہ کالونی کا نقشہ بنایا تھا، وہ لوگوں کو رغبت دیتے تھے۔ جیسے کراچی میں جعفر طیار سوسائٹی ہے، رضویہ سوسائٹی ہے، شیعوں کی کالونیاں ہیں، اسی طرح امامیہ کالونی یہاں پہ آباد کی گئی ہے، اور سستی ترین اس زمانے میں 62 روپے مرلہ۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا مہدی حسین لدھیانوی صاحب جو امامیہ کالونی کے بانی تھے، وہ مسجد کی جگہ چھوڑنے کے باوجود وہ مسجد بنانا نہیں چاہتے تھے۔ آخری زمانے میں علیل تھے، نالاں تھے، جہاں کے اہل تشیع سے وہ اجازت نہیں دے رہے تھے کہ اس کو توڑا جائے، لیکن مفتی جعفر حسین قائد ملت جعفریہ آ رہے تھے، اس لیے وہ دروازے گرا کر ہم نے بہت بڑا، کئی دن لگے اینٹوں کے چکے لگاتے ہوئے، اینٹیں بکھری پڑی تھی، خودرو پودے تھے، خودرو درخت تھے، بڑی بڑی گھاس تھی، وہ کٹوا کر 8 دن ہمیں لگے پنڈال ہموار کرتے ہوئے۔ اور ہموار کرنے کے بعد جمعے کا دن تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، ہم نے مفتی جعفر حسین صاحب کے لیے اشعاروں میں لکھا ہوا تھا کہ جمعے کی نماز وہ پڑھائیں گے۔ جب تشریف لائے تو نماز جمعہ کا وقت تھا، ہم نے مفتی جعفر حسین صاحب سے کہا کہ نماز جمعہ پڑھائے۔ آپ نے فرمایا پہلے کون پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا تصدق صاحب پڑھاتے تھے، لیکن دور دراز سے لوگ
बड़ा बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, जमे गफ़ीर आए आपके पीछे नमाज जुमा अदा करने के लिए। आपने कहा नहीं, जो पहला पेश नमाज है यहाँ का मकामी उसका हक है, मैं उसके पीछे जुमा पढ़ूँगा। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम वाले जुमले आपने दोहराए, जो मिस्म तमार की खजूरें बेचते हुए आपने फरमाया था कि इसकी दुकान पे खड़े होते हुए, इसके छाबे पे खड़े होते हुए मेरे खजूरें बेचने से मेरे इख्तियारात कम नहीं होंगे, शान कम नहीं होगी, अजमत कम नहीं होगी, लेकिन इसकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने फरमाया मैं हाफिज तसद्दुक़ साहब के पीछे जुमा पढ़ूंगा तो इनकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, मेरी इज़्ज़त कम नहीं होगी। मुझे फिर भी लोग कायदे मिल्लत भी कहेंगे, मुफ्ती जाफर हुसैन ही कहते रहेंगे। आपने जुमातुल मुबारक वहाँ पीछे पड़ा, हाफिज तसद्दुक़ हुसैन शर्फ हासिल है कि मुफ्ती जाफर हुसैन अलैहिर्रहमा उनके मुक्तदी थे। नमाज जुमा की इमामत जो थी वो हाफिज तसद्दुक़ हुसैन ने कराई। उसके बाद वहाँ पे शिया कन्वेंशन मरकज़ हुआ, बड़ी तादाद में जो लोग जोश व गलबा दीद नहीं था। कन्वेंशन के बाद एक रैली निकाली गई, जुलूस निकाला गया, जो जामिया मस्जिद जहाँ से अब अशूरा मुहर्रम का जुलूस निकलता है, वो जामिया मस्जिद अभी तमीर नहीं हुई थी, दरवाजे खुले नहीं थे। वहाँ से मुफ्ती जाफर हुसैन और उनके रफ़्का खान बाबर, कर्नल फिदा हुसैन, अख्तर हुसैन शाह कमालवी, मौलाना इमदाद हुसैन शराजी साहब मुल्तान वाले क़यादत करते हुए वो चौक हुसैन तक, वहाँ हमारा दफ्तर था शिया यंग फेडरेशन का, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब वहाँ तक आए और वो फिर हमारे दफ्तर में बैठे।